آئیے دیکھتے ہیں کہ جو حضرات یہ کہتے ہیں کہ نماز میں ہاتھ ناف کے نیچے باندھنا چاہیے ان کی دلیلیں کیا ہیں، اس کے بعد ہم اس طرف آئیں گے کہ سینے پہ باندھنے کی دلیلیں کیا ہیں۔ پہلے ہم یعنی فریق ثانی کے جو دلائل ہیں یا ان کا جو موقف ہے اس کے تعلق سے دیکھتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ میں حدیثوں کے سلسلے میں آپ سے گفتگو کروں، ایک بات یاد رکھیں کہ ضعیف حدیث سے کچھ ثابت نہیں ہوتا۔ کوئی حدیث اگر کسی مسئلے کے سلسلے میں پیش کی جائے اس حدیث کا صحیح یا حسن ہونا ضروری ہے، پھر وہ حسن لذاتی ہی ہو یا حسن لغیرہ ہی ہو۔ ایسی حدیث ہو جو خود صحیح درجے کی ہو یعنی معتبر، یا پھر ایسی دو حدیثیں جو حسن درجے کی ہوں اور وہ مل کے صحیح بن جاتی ہوں، صحیح لغیرہ ہی۔ حسن حدیث کس کو کہتے ہیں؟ صحیح بھی معتبر ہوتی ہے، حسن بھی معتبر ہوتی ہے۔ حسن حدیث کون سی ہوتی ہے اور صحیح کون سی ہوتی ہے، پہلے اس کو سمجھیں۔ صحیح حدیث وہ ہوتی ہے جس کا ہر راوی تقویٰ کے اعتبار سے معتبر ہو، یادداشت اس کی پکی ہو، اور وہ حدیث محدث تک پہنچنے تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی نے سنا، ان سے کسی نے سنا، ان سے سنتے 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 بیچ میں سے وہ سلسلہ کہیں ٹوٹا نہ ہو، بلکہ ہر ایک بعد والے نے پچھلے سے سنا ہو۔ اس کو کہتے ہیں کہ اس کی سند کیا ہو؟ متصل ہو، سند جڑی ہو، ہر راوی معتبر ہو، یادداشت کے اعتبار سے، تقویٰ کے اعتبار سے سند جڑی ہوئی ہو، وہ روایت شاذ نہ ہو، اپنے سے زیادہ مضبوط بات سے، حدیث سے، روایت سے ٹکراتی نہ ہو، اور وہ معلل نہ ہو، اس میں ایسا کوئی عیب نہ ہو سند کے اعتبار سے یا متن کے اعتبار سے جس کو بہت ہی بڑے درجے کے معتبر محدثین پکڑ سکتے ہوں، ہر آدمی اس کو نہیں پکڑ سکتا، چھپی ہوئی کمزوری اس میں نہ ہو، تو وہ روایت متصل ہو، ہر راوی عدل ہو اور ضابط ہو، اور وہ روایت شاذ نہ ہو اور معلل نہ ہو، اس کو صحیح حدیث کہتے ہیں۔ موٹا موٹا یہ کہ وہ حدیث کسی زیادہ مضبوط حدیث سے ٹکراتی نہ ہو، اور بیان کرنے والے سارے، پہنچانے والے راوی جو سلسلہ چلتا ہے حدیث کا محدث تک، سارے راوی دینداری اور یادداشت کے اعتبار سے پکے ہوں۔ اگر کسی حدیث کی سند میں ایسا بیان کرنے والا ہو، حدیث پہنچانے والا ایسا ہو کہ وہ دینداری کے اعتبار سے معتبر نہ ہو، علماء نے کہا کہ یہ آدمی معتبر نہیں ہے، اس کی حدیث بھی معتبر نہیں ہوتی ہے، اس سے دلیل نہیں لے سکتے ہیں۔ اگر کسی حدیث کی سند میں ایسا راوی ہو، راوی روایت حدیث بیان کرنے والا، پہنچانے والا ایسا راوی ہو کہ جو یادداشت میں خراب ہو، حدیث بیان کرنے میں بہت غلطیاں کرتا ہو، اس کی یادداشت خراب ہو، ایسے راوی کی حدیث بھی معتبر نہیں ہوتی ہے، اس کی حدیث سے بھی دلیل لے سکتے ہیں نہیں۔ لیکن اگر وہی بات جو یہ بیان کر رہا ہے کوئی اور راوی بیان کرتا ہو جو اسی کی طرح ہو، یادداشت اس کی بھی خراب ہو، تو دونوں کی روایتیں مل کر حسن لغیرہ کے درجے کو پہنچ جاتی ہیں، یعنی وہ روایت معتبر ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے سپورٹ میں ایک دوسری بات موجود ہے۔ ویسے ہی جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایک عورت کے ساتھ میں اگر دوسری عورت ہو تو دو عورتوں کی گواہی کیا ہو جاتی ہے؟ معتبر۔ تو اسی اعتبار سے اگر یادداشت میں کمزور کوئی ہے یا اس کی فیلڈ وہ نہیں ہے، جیسے عورتوں کی فیلڈ میتھمیٹکس نہیں ہے، حساب کتاب بزنس وغیرہ کی، تو اللہ نے کہا ٹھیک ہے، ایک آدمی، دو آدمی اگر گواہ نہیں ملتے ہیں، ایک آدمی اور دو عورتیں بھی گواہ کے طور پر چل جائیں گی۔ کیوں؟ اگر ایک اس میں سے بھول جائے، غلطی کر جائے، دوسری اس کو یاد دلائے۔ تو اگر اس طرح سے راویوں میں معاملہ ہو، چاہے وہ عورتیں ہوں یا مرد ہوں، اگر ایک راوی کی یادداشت خراب ہے، دوسرا بھی راوی ویسا ہی ہے، دونوں ایک بات کہیں تو بات معتبر ہو جاتی ہے۔ اس کو کہتے ہیں تعدد طرق سے روایت معتبر ثابت ہونا۔ کئی طریقوں سے، کئی سندوں سے ایک بات آئے، وہ روایت معتبر ہوتی ہے۔ لیکن اگر دینداری کے اعتبار سے یہ راوی بھی کمزور ہے، دینداری کے اعتبار سے یہ راوی بھی کمزور ہے، تو دونوں مل کے حدیث معتبر نہیں ہوتی ہے۔ یہ کب ہوتا ہے معتبر؟ جب یادداشت کے اعتبار سے ہو، وہ راوی یادداشت میں اتنا گرا ہوا ہو کہ محدثین اس کو چھوڑ چکے ہوں، اس کو متروک کہا گیا ہو، چھوڑ دیے اس کو، اب نہیں، تو ایسے راوی کی بھی روایت سپورٹ میں نہیں آتی ہے۔ سمجھ میں آیا؟ بہت سارے لوگوں کو ابھی سے لگے گا کہ ہاں برابر بول رہے تھے، تو پہلے وارننگ میں دے چکا ہوں، یہ تھوڑا مشکل موضوع ہے، اس کو آپ کوشش کریں سمجھنے کی۔ اللہ تعالیٰ میرے لیے آسانی کی توفیق مجھ کو دے، اور آپ کے لیے سمجھنے کی آسانی اللہ تعالیٰ پیدا فرمائے۔